رات کی تاریکیں ہر سو پھیل چکی ہے اور یہ تاریکی، یہ خاموشی مجھے اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنا حسین چہرہ بلکہ سارے فساد کی جڑ کو چھپا کر بس میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کیونکہ میں زندگی میں اس طرح پہلی بار گھر سے اکیلی نکلی ہوں۔ میں نے اپنی گود میں یہ گٹھری رکھی ہوئی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس گٹھری کو پھینک دوں تاکہ مجھ سے میری شناخت چھن جائے، لیکن میں تو جانتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم مجھ جیسی لڑکی کا کیا انجام ہونا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ میرا نام کنزا ہے۔ میں بہت زیادہ حسین تھی، والد کی اکلوتی بیٹی تھی، بڑے ناز و نام سے پلی تھی۔ میرا تعلق ایک متواجد گھرانے سے تھا جہاں پر 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے بھی دن رات محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابو بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنا پیٹ کاٹ کر میرے لیے ہر وہ چیز لے کر آتے تھے جس کی میں خواہش کیا کرتی تھی۔ میری نظر میں تو میرا باپ فرشتہ انسان تھا، مگر نہ جانے کیوں میری ماں میرے باپ کو ہر وقت برا بھلا کیوں کہتی رہتی تھی۔ ابو کے نئے نقش بھی پیارے تھے، بولنے چالنے کا انداز بھی بہت اچھا تھا۔ ان میں صرف ایک خامی تھی اور وہ یہ تھی کہ ابو غریب تھے۔ وہ اپنی جان مار کر کام کرتے تھے، مگر تب بھی امی ان سے راضی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ تو میرے سامنے ابو سے کہتی کہ میری قسمت اتنی بری تھی کیا جو تجھ جیسے کنگلے سے میری شادی ہو گئی۔ ابو نے امی کی باتوں کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں ضرور پڑ جایا کرتی تھی۔ میں کہتی امی انسان اپنی قسمت کا کھاتا اور کماتا ہے، آپ میرے ابو کو اس قدر تنگ مت کیا کریں۔ میری امی مجھے گھور کر کہتی تو بھی بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ ایک رات بہت تیز آندھی آئی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹی ڈر رہی تھی، عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ ہر چیز سے ایسا لگتا تھا جیسے روح میرے آس پاس گھوم رہی ہے۔ دل بہت گھبرا رہا تھا، مگر والدین کے آرام کا خیال کر کے میں ان کے کمرے میں نہ گئی۔ یوں ہی ڈرتے ڈرتے رات بیت گئی۔ میری صبح امی کی چیخیں سن کر ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میں تو جڑ گئی، میرا دل پر دھکا سا لگ گیا۔ میں بھاگ کر امی کے کمرے میں گئی تو میرے باپ کی سرد لاش پڑی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کی جانب دیکھنے لگی۔ امی بولی کہ کنزا مجھے نہیں معلوم یہ سب کب اور کب ہوا، میری طبیعت خراب تھی، میں تو دوا لے کر سو گئی، مجھے اپنے ارد گرد کا کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح اٹھی تو دیکھا تیرا باپ چلا گیا ہے۔ میں اس قدر شوق کی کیفیت میں تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں پڑکے تھے۔ میری امی نے چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لیا، ہر کوئی ہمیں دلاسے دے رہا تھا، مگر میری آنکھوں سے تو رات والا منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ شاید میرے ابو کی روح رات بھر میرے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ابو کی میت اٹھائی گئی تب میرا ستا ٹوٹا تھا، میں ابو کی میت کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا، مجھے بس اتنا پتا تھا کہ میرے باپ کے جانے کے بعد میرے بخت الٹ گئے تھے۔ میں ماں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی تھی اور پھر ایک دن امی میرے پاس آ کر بولی کنزا آج تیرا نکاح ہے، تیار ہو جانا۔ میں نہ سمجھی سے امی کی جانب دیکھتی رہی تھی۔ وہ بولی یہ ادھو سے لباس پہن لینا، تیرے سسرال کی جانب سے آیا ہے۔ میں نے ایک دم سے وہ شہرت امی سے چھین کر دور پھینک دیا اور بولی امی آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ابھی تو میرے باپ کی قبر کی مٹی بھی رنگ تبدیل نہیں کی گئی ہوگی، ابھی تو ان کا 40واں بھی نہیں ہوا ہے، آپ کو ابھی سے میری شادی کی پڑ گئی ہے کیا؟ امی ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی بیٹی میں یہ سب ہرگز نہ کرتی، مگر تیرے باپ سے مرنے سے 2 دن کب مجھے بتایا تھا کس نے تمہارے لیے ایک رشتہ پسند کیا ہے۔ اب کل رات وہ مجھے خواب میں آئے تھے، ان کی روح بہت بے چین تھی، کہنے لگی میری بیٹی کی ابھی تک شادی کیوں نہ کی، بیٹی شادی کر لو نہیں تو تیرے باپ کی روح بے چین رہے گی۔ امی کی یہ باتیں سن کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیا سچ میں میری وجہ سے میرے باپ کی روح بے چین تھی؟ امی اٹھ کر چلی گئی تھیں، مگر میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ امی کی باتیں یاد کر کے مجھے بخار ہو گیا تھا۔ شام میں ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکی تھی، بخار سے میرا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ تب بھی امی نے مجھے مہلت نہ دی۔ میرا دولہا آیا تھا مگر میں اسے دیکھ نہ پائی۔ میرا نکاح ہو گیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ گاڑی میں بخار کی وجہ سے میری آنکھیں لگ گئی تھی۔ پھر گھر آ گئی، مجھے نہیں معلوم کس نے میرا ہاتھ پکڑا، کون مجھے کمرے تک لے کر گیا۔ مجھے سیج پر بٹھا دیا گیا، مگر جسم میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے بیٹھا نہ گیا، اس لیے میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں سمجھی شاید یہ میرا سسر ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بوڑھا شخص میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں بہت خوش نصیب ہوں کنزا جو مجھے تم جیسی لڑکی ملی۔
میں اس کی بات سن کر ایک دم ہوش میں لوٹ آئی تھی۔ پھر اس نے انگوٹھی میری جانب بڑھائی تو میں چلا اٹھی۔ میں بولی نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری شادی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کو غصہ آ گیا اور بولا کیوں، اپنے پیچھے کوئی عاشق چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ میں شوق کی کیفیت میں تھی، وہ غصے سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ کہنے لگا اگر کوئی عاشق تھا تو اپنی ماں کو بتاتی نا، اس نے مجھ سے جو 1 لاکھ لیے ہیں وہ تمہارے عاشق سے لے کر تجھے اس کے ساتھ بھی بیاہ دیتی۔ اس شخص کی بات سن کر میں ڈھہ سی گئی، میری آنکھیں بند ہو چکی تھی، میں گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں خود کو اکیلا پایا۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کمرہ تو بہت زیادہ وسیع تھا۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کی اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو الگ ہی دنیا آباد تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی محل میں آ بسی ہوں۔ یہاں وہاں نوکر چاکر گھوم رہے تھے، میرے لیے ناشتہ بھی ملازم نہیں بنایا تھا۔ میں امی کے بارے میں سوچنے لگی، میری ماں نے ہمیشہ پیسوں کا لالچ کیا تھا، میرے باپ کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، پھر مجھے بھی بیچ دیا۔ ابو کو خواب میں دیکھنے والی بات تو بس بہانہ ہی تھی۔ خیر میرا سارا دن عجیب بے چینی سے گزر رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ اگر دل راضی نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز بھی خوشی نہیں دیتی۔ خیر جب رات ہوئی تو میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ کہنے لگا معاف کرنا، کام کی زیادتی کی وجہ سے میں واپس آنے میں دیر ہو گئی، تم سناؤ اب طبیعت کیسی ہے؟ بولی ابھی بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا تاکہ وہ مجھ سے دور ہی رہے۔ میری بات سن کر اس نے ایک عجیب سا منہ بنا لیا تھا اور میرے پیروں کی مالش کرنے لگا تھا۔ بولا اس سے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے یہ سب مناسب نہیں لگا، اس لیے اسے بار بار منع کیا، مگر وہ میری بات کہاں سننے والا تھا۔ اس نے میرے پیروں کی خوب مالش کی اور پھر بولا یہ بکری کا دودھ ہے تمہارے لیے۔ کیا بات ہے فیصل، وہ کہنے لگا یہ تمہاری صحت کے لیے بہت اچھا ہے، تم بہت کمزور سی ہو نا، جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق غریب گھرانے سے تھا، تمہیں خوراک کی کمی کا بھی سامنا رہا ہوگا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو لوگوں میں یہ کہہ کر تعارف کراؤں گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی تھی۔ مجھے میرے باپ نے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ ابھی میں اتنا ہی بولی تھی کہ میں گہری نیند کھو چکی تھی۔ صبح میں نے دن چڑھے تک سوتی رہی تھی۔ یہ محل نما گھر مجھے کاٹ کھانے لگا تھا۔ میں کمرے سے باہر آئی تو میرا شوہر صوفے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آیا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے صوفے تک لایا اور بولا کیا بات ہے کہ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے اس سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی، اور آج اس کے اس عمل سے مجھے اپنے دل اس کے لیے نفرت نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ میں بولی فیصل مجھے گھر میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، دل گھبراتا ہے۔ وہ بولا تو کیا ہوا، پاس پڑوس میں جاؤ، لوگوں سے ملو، ان سے باتیں کرو، دل بہل جائے گا۔ مجھے فیصل کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اس نے مجھے قید کر کے نہیں رکھا تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ فیصل کا گھر پوش ایریے میں تھا۔ میں گیٹ پر کھڑی تھی تب مجھے تو بہت ہی ماڈرن سی عورتیں نظر آئیں۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے میری جانب بڑھی اور پوچھنے لگی کہ تم فیصل صاحبہ کی وائف ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ان سے اصرار کیا کہ میرے گھر چلے تاکہ جان پہچان ہو جائے۔ وہ بولے ہم تو پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، تم نے چلنا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ ان عورتوں کی بات سن کر میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ میں بولی کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی پیروں پر اعتبار کرتے ہیں؟ یہ عورت بہت پیار سے بولی کہ کنزا تم ہمارے ساتھ چلو، پھر خود ہی فیصلہ کر لینا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوئے، اس لیے سب ان کے ساتھ چل پڑے۔ اس پیر صاحب کا گھر ہمارے گھر سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ہم تینوں وہاں گئے تو پیر بہت خوش ہوا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ میں نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی پیر ہوتا ہے، جو بہت ہی مہذب قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کو کہا، ہم بیٹھ گئے۔ اس نے اس سے پہلے کہ وہ عورت میرے تعارف کرواتی، یہ صاحب بولے اس لڑکی کا نام کنزا ہے، 3 ہفتے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے والد نے اس سے پوچھے بنا اس کی شادی فیصل صاحب سے کروا دی ہے۔ یہ فیصل صاحب کو پسند نہیں کرتی مگر اب اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے لگی ہے، بس اتنا کافی ہے، یا اور کچھ بھی بتاؤں؟ تو پیر صاحب کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے کبھی خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی یوں میرا چہرہ دیکھ کر میرے بارے میں سب کچھ جان جائے گا۔ پیر صاحب نے مجھے دعا دی، ان عورتوں نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھے، پھر میں گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آ کر بھی میرا دماغ پیر صاحب میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلے نظر میں ہی بہت اچھے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش فیصل کے بجائے میری شادی اس پیر صاحب سے ہو جاتی۔ خیر میں نے پھر اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ رات کو تو میرے شوہر نے پھر سے میرے پیروں کی مالش کی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اتنا سکون تھا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے بکری کا دودھ دیا اور بولا ناک پر لگا لو۔ میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی۔
پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میں نے اپنے بستر کو خالی پایا تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ میں نے سوچا فیصل میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے کہ میری بیوی مجھ سے جان چھڑانے کے لیے نیند کا ناٹک کرتی ہے۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ نہ جانے اب وہ میرے ساتھ کیا ایسا سلوک کریں گے، مگر جب میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو وہ مجھے دیکھ کر جسے بہت خوش ہوئے، مجھ سے پیار سے بات کرنے لگے تھے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ تھی اور بولی، فیصل مجھے معاف کر دیجیے، میں جلدی سو گئی تھی۔ میرا شوہر مسکرا کر بولا، نیند پر کس کا اختیار ہے، تم بنا وجہ معذرت مت کرو۔ میں فیصل کی بات سن کر ہلکے پھلکی سی ہو گئی تھی۔ شام ہوئی تو میرا دل پھر صاحب کے گھر جانے کو کرنے لگا۔ میں ان سے اپنے لیے حساب کروانا چاہتی تھی کہ آخر میری زندگی کیسے گزرنے والی ہے۔ یوں تو میں پیروں فقیروں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ بہت ہی شریف قسم کے انسان تھے، آنکھیں جھکا کر بات کرتے تھے، دوسرے کی بات سن کر ان کی پریشانی کا حل نکال دیا کرتے تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی موجود تھی جو کسی بھی اعلیٰ پیر کے انسان میں ہونی چاہیے۔ آخرکار میں خود کو روک نہ پائی اور پھر صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ڈالنے کے بعد جھکا لیا تھا۔ میں نے ان سے اپنی قسمت کا حال پوچھا تو مسکرا کر کہنے لگے، تقدیر رب کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو بتاؤ، اس کا حل نکال دیتے ہیں، یہ بولے۔ پھر صاحب میرا دل بہت اداس رہتا ہے، کیا کروں؟ وہ بولے، اللہ سے لگا لو، اللہ تمہیں انچاہے لوگوں سے بچا کر ان لوگوں میں لے آئے جن کو تم دل سے چاہتی ہو مگر ماننے سے ڈرتی ہو۔ میں حیران تھی کہ پیر صاحب کو میرے دل کی بات کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ میں بولی، پیر صاحب کوئی وظیفہ؟ وہ مسکرا کر بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل پر درود پڑھنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتی رہا کرو۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میں نے پیر صاحب کی بات پر عمل کیا اور درود پاک کا وظیفہ کرنے لگی۔ فیصل اب پہلے سے بھی بڑھ کر میرا خیال رکھنے لگے، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ تھکے تھکے سے، کچھ پریشان سے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے پیروں کی مالش کرنے نہیں بھولتے تھے اور نہ ہی ناک پہ بکری کا دودھ ڈالنا بھولتے تھے۔ میں ان کو منع بھی کرتی تھی کہ آپ ایسا مت کیا کریں، آپ تو خود کچھ پریشان سے لگتے ہیں، مگر وہ میری یہ نہ سنتے۔ میں ساری رات سوئی رہتی مگر میرے ارد گرد کا کچھ ہوش نہیں ہوتا۔ ایک دن فیصل آفس گئے تو گھر واپس نہیں آئے بلکہ ان کی میت آ گئی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انہیں ہاسپٹل میں دل کا دورہ پڑا تھا، اسی سبب انتقال کر گئے۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میرا شوہر ہی تو میری بھری دنیا میں سہارا تھا، اب وہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا۔ میں کہاں جاتی؟ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ خیر، جانے والے تو چلے جاتے ہیں۔ فیصل کے انتقال کے 7ویں دن پہ پیر صاحب میرے گھر آئے۔ وہ میرے شوہر کی تعزیت کرنے آئے تھے۔ ان کا یوں چل کر میرے گھر آنا بڑی عجیب بات تھی۔ وہ بولے کہ کنزا، میں نے کہا تھا نا کہ درود شریف سے برکت انچاہے لوگ تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ لو، تمہارا شوہر چلا گیا، اب تمہاری زندگی میں تمہیں چاہنے والے لوگ آئیں گے، اس کے لیے خود کو تیار کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سمجھ نہ پائی تھی، بلکہ مجھے تو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ خیر، وہ چلے گئے تو اب اپنے گھر میں عدت پوری کرنے لگی تھی۔ اب مجھے رات رات بھر نیند نہیں آتی تھی، شاید میں اب پیروں کی مالش کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے میں نے اپنے کام والے سے کہہ دیا کہ تم میرے پیروں کی مالش کر دیا کرو۔ وہ مان گئی، مگر اس کی مالش سے بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کے پاس خاص قسم کا دل تھا جس کی وجہ سے مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اکثر وہ تیل دیکھا تھا، اس لیے میں وہ ڈھونڈنے لگی تھی، مگر نہ جانے وہ اپنا خاص تیل کہاں رکھتے تھے۔ گھر کا کونا کونا چھان مارنے کے بعد بھی مجھے وہ تیل نہیں ملا۔ اب میں بے خوابی کا شکار رہا کرتی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری عدت بھی پوری ہوتی گئی۔ ایک دن پیر صاحب میرے گھر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ کنزا، ابھی تم کم عمر ہو، ساری زندگی اپنے شوہر کی یاد گلے سے لگا کر نہیں رہ سکتی، پھر تو تم جانتی ہی ہو کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں۔ ایک بیوہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواروں میں ہی محفوظ نہیں ہے، تمہیں کبھی نہ کبھی شادی لازمی کرنی پڑے گی، کیونکہ تنہا عورت پر تو لوگ چیر کووں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں پیر صاحب کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری خواہش اس طرح پوری ہو سکے گی، مجھے بیچ میں پیر صاحب مل جائیں گے۔ میں ان کی آفر سن کر خوش تو بہت ہوئی تھی، مگر بولے، پیر صاحب مجھ بیوہ سے شادی کیوں کرنا چاہیں گے؟ وہ مسکرا کر بولے، تاکہ تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے سکوں۔ میں اٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں بہتر زیادہ خوش تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ہاں کیسے کہہ دوں۔ بہت سوچ وچار کے بعد میں نے اپنے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا
भिजवा दिया कि मैं इस शादी के लिए रजामंद हूँ। पीर साहब ने भी पैगाम भिजवा दिया कि मैं कल निकाह के लिए मौलवी साहब को ले आऊँगा। मैं बेइंतहा खुश हुई थी। मैं बाज़ार से जाकर कुछ ज़रूरत की चीज़ें और एक नया उदोजी लिबास ख़रीद लिया था। मैं जब घर वापस आई तो मेरे मुलाजिमा मुझे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो कहने लगी कि बाजी, आपके शौहर का तेल मिल गया है जिससे वे आपके पाँव की मालिश करते थे। मैं ये जानकर बहुत खुश हुई। मैं इससे बोली, सारे काम काज छोड़ दो और मेरे पैरों की मालिश कर दो। जैसे इसने मुझ पर तेल लगाया तो मुझ पर नींद छाने लगी। मैं शाम 4 बजे की सोई, अगले दिन 11 बजे उठी। मैं हैरान थी कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई थी। फिर ख्याल आया कि आज तो मेरा निकाह था। मैं खुद को कोसने लगी कि भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी मालिश करवाने की। थोड़ी देर बाद ही मेरे पास वो मुलाजिमा आ गई। कहने लगी, बाजी, आप जानती हैं कि इस तेल में बेहोशी की दवा मिली हुई थी, आपको इसलिए इतनी गहरी नींद आती थी। मैं भी तेल लगाते लगाते सो गई थी। मैं एकदम चौंक गई थी कि आखिर मेरा शौहर मुझे क्यों बेहोश करना चाहता था। मैं बोली, ये तेल तुम्हें जहाँ से मिला है मुझे वहाँ ले जाओ। वो मुझे फैसल की स्टडी रूम में ले गई थी। वहाँ मेरे देखने की बहुत सी चीज़ें मौजूद थी। मैं बोली, तुम जाओ, मैं आती हूँ। वहाँ एक हिसाब किताब वाला रजिस्टर पड़ा था। मैंने वे खोल कर देखना शुरू किया। फैसल ने इस रजिस्टर में सब कुछ दर्ज किया हुआ था। अपने बिजनेस की सारी डिटेल लिखी हुई थी। आगे एक कागज़ पर लिखा हुआ था कि मेरे पास इतनी दौलत तो मौजूद है मगर कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैंने कम उम्र लड़की से शादी की ताकि मेरा वारिस पैदा हो जाए। मैं शादी की तकरीब में अपनी साथी पीर साहिब को भी लेकर गया था। उन्होंने मुझे घर आकर बताया कि किन्जा से कहीं वारिस नहीं मिलेगा। मैं बहुत घबरा गया था, लेकिन उन्होंने फिर दम किया हुआ तेल और बकरी का दूध दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन तुमने ये अमल करना है, फिर तुम्हारी बीवी हमल के लिए तैयार हो जाएगी। पीर साहब ने मुझे भी एक बोतल और रुख संदुल दिया है। मैंने अपनी बीवी के दिल में नींद की स्प्रे शामिल कर दी है। वो उसे सूंघते ही सो जाती है। यूँ मैं उसके सवाल और जवाब से बच जाता हूँ। हरक संदूल पीने से मुझे भी नींद आ जाती है और मैं ये सब पढ़कर बहुत हैरान थी। मेरा दिल घबराने लगा था। इधर ही अदरक संदूल की बोतल भी पड़ी थी। मैंने सोचा कि इसको लाइब्रेरी में चेक करवाती हूँ। नतीजा जान निकालने वाला था। अदरक संदूल में स्लो पॉइजन मिला हुआ था जिससे इंसान धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होकर मर जाता है। मैं थर थर काँपने लगी थी। ये सब पीर साहिब ने क्यों किया? मैं राज जानना चाहती थी, इसलिए मैं इनके घर की जानिब चल पड़ी थी। मैंने जैसे ही इनके घर कदम रखा, इनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो ना जाने किससे बात कर रहे थे। कहने लगे, आज मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने जा रहा हूँ। क्या फैसल बूढ़ा हर इंसान औरत का हकदार है? नहीं ना। वो मुझे अपने साथ शादी पर लेकर गया। मुझे पहली नज़र में इसकी बीवी से मोहब्बत हो गई। इसलिए मैंने फैसल से ये कह दिया कि 40 रोज़ से पहले अपनी बीवी के पास मत जाना और तेल और बकरी का दूध थमा दिया। खुद इसको रास्ते से हटाने के लिए मैंने इसको शरबत में जहर मिलाकर दे दिया। किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। क्यों ना? इन लोगों की आंखों में धूल झोंक चुका हूँ। ये नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा मुजरिम हूँ। मैं तो पुलिस से बचने की खातिर यहाँ पर भेस बदल कर बैठा हूँ। खैर, आज किन्जा मेरी हो जाए। मैं इसकी बातें सुनकर खौफजदा हो चुकी थी। मैं उल्टे कदमों ही घर वापस आ गई। मैंने गार्ड से कह दिया कि अगर कोई घर में दाखिल होने की कोशिश करे तो मत आने देना। फिर मैंने देखा कि पीर आया, लेकिन गार्ड ने इसे दाखिल नहीं होने दिया। जैसे ही रात हुई, मैं घर के पिछले दरवाजे से निकल गई। मैं बस स्टेशन पर बड़ी मुश्किल से पहुंची थी। रात की तारीख हर सो फैल चुकी थी और ये तारीख की खामोशी मुझे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हो रही थी। मैं अपना हसीन चेहरा बल्कि सारे फसाद की जड़ को छुपा कर बस में बैठी हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने अपनी गोद में गठरी रखी हुई थी। जी चाहता है कि इस गठरी को फेंक दूँ ताकि मुझसे मेरी शनाख्त छीन जाए, लेकिन मैं तो जानती ही नहीं हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं। मुझे नहीं मालूम मुझ जैसी लड़की का क्या अंजाम होना था। मेरी तो यही दुआ है कि मेरे साथ जो हुआ हो और किसी औरत के साथ ना हो। मुझे ये भी मालूम पड़ चुका था कि मेरे शौहर ने अपनी सारी जायदाद मुख्तलिफ यतीम खानों में तकसीम कर दी थी। इसने मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी थी। बहुत सोच विचार के बाद मेरे जहन में दारुल ईमान का ख्याल आया। मैं वहाँ जाकर आबाद हो गई थी। माँ के पास वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि मुझे इस पर यकीन नहीं रहा था वो मुझे फिर किसी शख्स के हाथों बेच सकती थी। दारुल ईमान आकर मैंने पीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस इसे पकड़ कर ले गई। अब मैंने अपने लिए जीना सीखा है। मैंने अपनी अधूरी तालीम फिर से शुरू की है। साथ साथ कॉल सेंटर पर जॉब भी शुरू कर दी। मुझे यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुकम्मल तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। आज की वीडियो और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।